السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج 8ویں سپارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ خلاصہ بیان کرنے سے پہلے 8ویں سپارے کی 2 آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور ان سے اگر مردے بات کرنے لگ جائیں اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے تو وہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر اکثریت کے پیچھے چلا جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ اتنے زیادہ تعداد میں ہیں، وہ اتنے لوگ ایسے کر رہے ہیں، فلاں اتنا زیادہ لوگوں کے اندر عمل پایا جاتا ہے، تو کیا وہ بے وقوف ہیں؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ اگر تم ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانو جو زمین میں ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، تو وہ گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ اکثریت اللہ فرماتے گمان کے پیچھے چلتی ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تھوڑے ہوتے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑا رہے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان کے پاس قرآن و حدیث کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ اور اس بارے میں اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی چیز کا نام لے لیا جائے اس کو کھانا درست نہیں ہے۔ آج لوگ اللہ کے علاوہ پیر عبدالقادر جیلانی کے نام کی، کبھی کسی کے نام کی، کبھی کسی اور کے نام کی چیزیں جو ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں، اور اگر ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں حرام کیا ہے۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے یہاں پر اپنے سوا کسی کے بھی نام کی چیز تقسیم کرنے سے یا ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بتلایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جائے گویا وہ ایسے جیسے آسمان کی بلندیوں سے نیچے گر پڑا۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء،
کہ جس کو اللہ اسلام پر چلانا چاہتا ہے اس کے سینے کو دین کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، پھر اس کو دین کی، اسلام کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی راستے سے ہٹانا چاہے، یعنی کہ جو لوگ دین پر چلنا نہیں چاہتے، اسلام پر چلنا نہیں چاہتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان یذلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، پھر ان کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، پھر وہ اسلام پر سوائے اعتراض کے کوئی اور بات نہیں کرتے، وہ گویا ایسے ہیں جیسے کہ آسمان سے گر پڑے ہیں۔ اور اس بارے میں اللہ رب العزت نے اولاد کے قتل کی بھی شدید مذمت کی اور کہا کہ وہ لوگ ان نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو بے وقوفی کے ساتھ قتل کر دیا اور اپنی مرضی سے اللہ کے جائز کیے ہوئے رزق کو حرام قرار دیا۔ اور آج بھی یہ واقعات ہمارے معاشرے میں بے شمار پائے جاتے ہیں کہ لوگ غربت کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قربان کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فصلوں کی کٹائی کا دن آئے تو اس دن اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی ادا کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز تمہیں عطا فرماتے ہیں، یہ زمین، یہ فصل، یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم وقت پر اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی ان 4 بڑی اقسام کا بھی ذکر کیا ہے جو انسانوں پر اللہ نے حرام فرمائی ہیں۔ پہلا رزق جو انسانوں پر اللہ نے حرام کیا ہے وہ مردار ہے۔ اسی طرح بہتا ہوا خون بھی اللہ نے انسانوں پر حرام کیا، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی انسانوں پر حرام ہے۔ جس طرح سے مردار، بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت حرام ہے بعین، اسی طرح وہ چیز بھی اللہ نے حرام کی ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، جو کسی اور کے لیے ذبح کی جائے۔ اس بارے میں اللہ نے مشرکین کے اس غلط عذر کا بھی رد کیا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد ہرگز شرک نہ کرتے۔ جیسے آج بھی کئی لوگ کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ہدایت پر ہوتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم نماز پڑھتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم دین کے راستے پر چلتے۔ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستے دکھا دیے ہیں، اب چاہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستے دکھا دیں، چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر شکر والے راستے پر چلے، چاہے تو وہ کفر والے راستے پر چلے۔ اللہ نے یہ انسان کو دنیا کے اندر اختیار دیا ہے۔ یہ بات کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہدایت مل جاتی، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اور ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو اللہ نے تحریر کیا ہے کیا تم اس کو جانتے ہو؟ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا کیا تمہارے علم میں ہے؟ اگر جانتے ہو تو وہ اللہ کے سامنے پھر پیش کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ غلطی تو خود کرتے ہیں، غلطی خود کرنے کے بعد اس کا الزام اللہ پر لگا دیتے ہیں، اس کا الزام اللہ پر ٹھہرا دیتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ رب تبارک و تعالی نے بعض کبیرہ گناہوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے، فحاشی چاہے چھپی ہوئی ہو یا اعلانیہ ہو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ترازو کو صحیح طریقے سے پکڑنا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، جب بات کی جائے تو عدل سے کی جائے، اور چاہے قریبی عزیز بھی اس کی زد میں آ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی بات آئی تو فیصلہ کچھ اور اگر باہر کی بات ہو تو فیصلہ کچھ اور، ہر ایک کے لیے عدل سے فیصلہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے یا اس کے نام پر کیے گئے وعدوں کو پورا کرو۔ ان تمام نصیحتوں کا بنیادی مقصد انسانوں میں عقل اور تقوی پیدا کرنا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بھی بڑی شدت سے مذمت کی ہے جو اپنے دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے سے آگاہ کرے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ رحمت کا بھی ذکر کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، کہ جو ایک برائی لے کر آئے گا اس کو ایک برائی کا گناہ ہی ملے گا، لیکن جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور انسانوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ وہ اعلان فرما دیں کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سبھی اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی فرمانبردار بناتا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اب نبی کو تو حکم یہ ہو کہ وہ اتباع اس کی کریں جو نازل شدہ ہے، اور امتی کہے کہ نہیں میں اماموں کی اتباع کروں گا، اماموں کی تقلید کروں گا، تو نبی کے لیے حکم ہے تو پھر امتی کے لیے کیا حکم ہے؟ تو امتی کو چاہیے کہ وہ بھی قرآن و حدیث پر عمل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے وزن کا ذکر کیا ہے کہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یکذبون، کہ کل قیامت کو وزن حق اور انصاف کے ساتھ ہوگا، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو رد کر کے اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر ٹھہرایا اور ان کے لیے مختلف طرح کے پیشے بھی بنائے، لیکن پھر بھی بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اور کم ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے جو ہم گزشتہ پہلے سپارے کے اندر سن چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اے اولاد آدم تم کو شیطان بہکاوے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے باپ دادوں کو جنت سے نکلوا دیا بہکاوے میں ڈال کر، اور ان کے لباس اتروا دیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جائیں، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یعنی کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ تمہارے اوپر مختلف طریقوں سے حملے کرتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں آنے کے آداب بھی بتائے ہیں کہ مسجد میں آتے ہوئے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجدوں میں آتے ہوئے، اللہ کے گھروں میں آتے ہوئے ذرا زینت اختیار کر کے آؤ، ذرا صاف ستھرے ہو کر آؤ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مناظر کا بھی ذکر کیا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والے گروہ اپنے جیسے سابقہ گروہوں پر لعنت کریں گے یہاں تک کہ سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اہل جنت جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ ہم پا چکے جس کا وعدہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا تھا، کیا تمہیں بھی وہی کچھ مل گیا جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہمیں بھی وہ کچھ مل گیا ہے۔ تو پھر پکارنے والا ایک پکارے گا، کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اسی طرح اہل نار یعنی کہ جہنم والے جنتیوں سے یہ تقاضا کریں گے انفیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ پانی ہمیں بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنت والے جہنمیوں سے کہیں گے اللہ نے تمہارے اوپر نافرمانوں پر اس چیز کو، جنت کے پانی کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اصحاب اعراف کا بھی ذکر کیا ہے کہ اصحاب اعراف ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے عذاب سے تو محفوظ ہوں گے لیکن اعمال میں کمزوری کی وجہ سے جنت حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو حسرت کریں گے کاش ہم بھی جنت میں چلے جاتے، جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں آگ سے بچا لیا۔ پھر ایک مخصوص مدت گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر اس بارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ خوف و طمع، خوف اور طمع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہا کرو، اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ سے دعا کی قبولیت کی امید بھی ہو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بالکل قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا آخر میں ذکر کیا ہے جو اپنی بدعمالی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں، جن کا آگے جا کے ذکر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کے 8ویں سپارے میں جو ہم نے مضامین انتہائی اختصار کے ساتھ سماعت فرمائے ہیں، غور و فکر کے ساتھ اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔